دنیا میں آج بھی 16 ملین لوگوں میں ایک ہی شخص کا خون کا اثر باقی ہے، چنگیز خان۔ ایک ایسا شخص جس نے 4 کروڑ لوگوں کو موت کے حوالے کر دیا۔ کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی میں، یعنی سن 1201 میں، جب منگولیا کے میدان میں ایک نوجوان نے اپنے خون سے تاریخ لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب وقت ہے منگول قبائل کو ایک جھنڈے تلے لانے کا، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے۔ دشمنوں میں سب سے طاقتور تھا جموخا، جو کبھی اس کا بھائی ہوا کرتا تھا، لیکن جب اقتدار کی آگ بڑھی تو بھائی بھائی کا دشمن بن گیا۔ چنگیز خان نے اپنی ہی قریبی کو میدان جنگ میں موت کے حوالے کر دیا، اور انہیں لاشوں کے ڈھیر پر اس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 40 سالوں تک اس کی تلوار زمین پر بجلی کی طرح گرتی رہی۔ منگول سلطنت چین سے لے کر یوکرین تک پھیل گیا۔ ایک طرف جنگ، دوسری طرف فتح، اور ہر میدان میں اس کا نام کا شور تھا۔ پھر اس کی نظر پڑی ویسٹرن ایشیا پر، ایک زرخیز سلطنت جو اپنی کھیت و چاول اور ایک مضبوط فوج کے لیے مشہور تھی۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اگر یہ سلطنت اس کے قدموں میں گئی تو اس کی فوج کو کھانے، ہتھیار اور دولت کی کبھی کمی نہیں رہی گی۔ اور پھر ایک دن اس نے حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 5 سالوں تک چلتی رہی، ہر روز خون بہتا، ہر رات لاشوں کے ڈھیر لگتی۔ آخر کار فتح تو چنگیز خان کو ہوئی، مگر اس کے جسم میں کمزوری دکھانا شروع کر دیا، ایک زخم جو بعد میں اس کی موت کا سبب بننے والا تھا۔ ویسٹرن ایشیا کے حکمرانوں نے چنگیز خان کے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑی توہین تھی، اور چنگیز خان کے لیے توہین کا مطلب ہوتا تباہی، اور اس نے قسم کھا لیا اب کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ چنگیز خان کی بوڑھی زمین کو چیرتی ہوئی آگے بڑھی، اور اس کے سپاہی دشمنوں کو جڑ سے اکھاڑتے گئے، لیکن جنگ کے دوران ایک تیر آ کے اس کے گھٹنوں میں جا لگا۔ درد ناقابل برداشت تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک تاثر بھی آیا، کیونکہ اس کے لیے درد سے زیادہ اہم تھی The Conqueror۔ بالآخر جنگ جیت لی گیا، مگر اس کا زخم بڑھتا گیا۔ انفیکشن نے اس کے جسم کو اندر سے کھا لیا۔ چنگیز خان بستر پر گر گیا۔ وہ جو کبھی دنیا کے تخت پر راج کرتا تھا، اب موت کے دروازے پر تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے ایک وصیت لکھی، میرے قبر کا نشان کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وصیت بعد میں ایک خونی راز بن گیا۔ جب اس کی لاش میدان جنگ سے منگولیا لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں آنے والے ہر انسان، ہر جانور کو مار دیا گیا، تاکہ کوئی نہ جان سکے کہ بادشاہ کہاں دفنایا ہے۔ منگول رسم کے مطابق 2000 لوگوں کو رسومات کے لیے بلایا گیا، لیکن وہ دعوتی موت تھی۔ ان سب کو مار دیا تاکہ راز ہمیشہ کے لیے راز رہے۔ ہزاروں گھوڑوں کو اس زمین پر دوڑایا گیا تاکہ قبر مٹ جائے اور زمین ہموار ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور فوج نے آ کر ان تمام سپاہیوں کو مار دیا جنہوں نے تدفین میں حصہ لیا تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا جب تک کوئی زندہ نہ بچا جو یہ بتا سکے کہ چنگیز خان آخر دفن ہے کہاں۔ صدیوں بعد بھی دنیا حیران ہے چنگیز خان کہاں دفن ہے۔ کچھ تاریخدان کہتے ہیں کہ اس کی قبر کے اوپر سے ایک دریا گزار دیا گیا تاکہ اس کی قبر کے نشان مٹ جائیں، یعنی باقی نہ رہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ پہاڑ کے گہرائیوں میں دفن ہے، جہاں آج یونیسکو نے ایکسکیویشن پر پابندی لگا رکھی ہے، اور کچھ لوگوں کا یقین ہے کہ اس کے محافظوں نے قسم کھا لی تھی اگر کوئی اس کے قبر تک پہنچا تو دنیا پر ہو سکتا ہے یہ سب کہانیاں ایک لوک داستانیں ہوں، یا شاید ان میں چھپی کوئی ایسی سچائی ہو جو ابھی دنیا نے دریافت نہیں۔ چنگیز خان کی قبر ایک ایسا راز ہے جو 7 صدیوں سے زمین کے نیچے سو رہا ہے، اور شاید کوئی اسے جاگنے نہ دے۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالباسط۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور حیران کن داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے keep learning, keep exploring. Thanks for watching.